بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وما كان قيس هلكه هلك واحد وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما۔ ابھی تھوڑی دیر قبل واٹس ایپ کے ذریعے ایک انتہائی المناک اور افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ استاذ الاساتذہ بقیت السلف محدث وقت حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قحط الرجال کے دور میں ملت اسلامیہ کا یقیناً بہت بڑا سرمایہ تھے، جن کی رحلت امت کا بہت بڑا خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی شخصیت خالص علمی تھی اور سادگی، یکسوئی، ملنساری اور پرہیزگاری نے ان کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ بلا شبہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ کا وہ حسین امتزاج تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، صحبت یافتہ، علمی کاموں میں ان کے دست و بازو، علمی جانشین اور ان کے داماد تھے، اور ان عظیم نسبتوں کے گہرے اور چوکھے اثرات ان کی شخصیت میں نمایاں تھے۔ ان کی علمی خدمات اور تدریسی خدمات ایک طویل عرصے پر محیط ہیں۔ تقریباً نصف صدی تک جامعہ مظاہر علوم کے صدر مدرس کے عہدے پر فائز رہے، اور گرچہ انہوں نے درس نظامی کی تقریباً ساری اہم کتابیں پڑھائیں، مگر جس کتاب کی علمی اور تدریسی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص موقع اور سعادت عطا فرمائی وہ سنن ابو داؤد ہے، جس کی تقریباً 50 سال انہوں نے تدریس فرمائی، اور بذل المجہود کے حواشی کے علاوہ الدر المندود کے نام سے اس کتاب کی ایسی اردو مکمل شرح تالیف فرمائی جو اپنی جامعیت اور افادیت میں بے مثال ہے، اور آج کے دور میں کوئی بھی سنن ابو داؤد کا مدرس حضرت کی اس شرح سے بے نیاز نہیں ہے۔ چونکہ قرابت داری کے ساتھ ساتھ وہ ناچیز کے والد مولانا محمد اشتباہ الحسن کانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمدرد ساتھی تھے، اور دونوں کے درمیان غیر معمولی تعلق تھا، اور اکثر ملاقات کے دوران مسکرا کر وہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے ناچیز کی جب بھی ملاقات ہوتی تو بڑی محبت و تعلق کا اظہار فرماتے۔ جب میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث میں تھا تو سہارنپور حاضری ہوئی اور حضرت سے ملاقات کی تو الدر المندود کی ایک جلد ہدیہ فرمائی، اور یہ فرمایا کہ دوسری جلد اس لیے ابھی نہیں دے رہا ہوں تاکہ جب پہلی جلد ختم ہو جائے تو دوسری جلد لینے کے لیے آپ خود تشریف لائیں۔ لیکن اللہ کا کرنا، جب جلد اول ختم ہوئی تو مجھے سہارنپور جانے کا موقع نہیں ملا، تو ایک صاحب کے ہمراہ میں نے ایک تفصیلی مکتوب حضرت کو ارسال کیا جس میں سہارنپور نہ آنے کا عذر بیان کیا اور اگلی جلد کی ضرورت کا اظہار کیا، تو انہوں نے بخوشی حامل رقعہ کے بدست دوسری جلد ارسال فرمائی۔ پھر چند سالوں کے بعد جب مظاہر علوم بغرض تدریس حاضری ہوئی تو ملاقات پہ فرمایا کہ آپ نے دورے کے سال مجھے جو خط لکھا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح کویت کے وزارت الاوقاف کے ایک اہم ذمہ دار شیخ شلاح سہارنپور تشریف لائے اور ناچیز سے کہا کہ مجھے مولانا عاقل صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں ان کو حضرت کے حجرے میں ملاقات کے لیے لے گیا تو شیخ نے کہا کہ کافی عرصہ قبل میں نے حدیث اور اجازت حدیث کے سلسلے میں آپ کو ایک خط لکھا تھا،
تو حضرت فوراً اٹھے اور الماری میں سے ایک لفافہ لا کر شیخ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا یہی آپ کا خط ہے؟ تو انہوں نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا اور بہت ہی اس کے بعد پھر بہت اہتمام سے حضرت سے انہوں نے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ اپنی بیش قیمت مؤلفات مہمانوں اور اہل علم کو ہدیہ کرنے کا اللہ نے ان کو عجیب ذوق عطا فرمایا تھا، جس کی کم از کم ناچیز کے علم میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ضخیم جلدوں پر مشتمل بیش قیمت مؤلفات انتہائی فراخ دلی کے ساتھ وہ مہمانوں کو ہدیہ کرتے تھے۔ تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ ملاقات کے دوران میں نے عرض کیا کہ دوحہ قطر میں درس نظامی کا ایک مدرسہ ہے جہاں سنن ابو داؤد کا درس میرے ذمے ہے، اور مطالعے کے دوران سب سے زیادہ الدر المنظور سے فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کی درازی عمر کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ سن کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور الدر المنضود کا ایک اور مکمل سیٹ اور اسی طرح الفیض السمائی کا مکمل سیٹ مجھے ہدیتاً عنایت فرمایا۔ ناچیز دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مظاہر علوم اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.